ایسے اللہ کے ولی تھے جن کی ذات پر ولایت کو بھی ناز تھا۔ آپ نے علماء کرام سے واقعہ بارہا سنا ہوگا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف ایک سرسری نظر ڈال رہا ہوں کہ ہم کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سفر کر رہے ہیں، دریا کے کنارے چل رہے ہیں، چلتے چلتے بھوک سے نڈھال ہو گئے، پیاس کی شدت ہے، دریا کا پانی پیتے ہیں، طبیعت نے چاہا کوئی ایسی شے مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے بھوک کو مٹایا جائے۔ چلتے جا رہے ہیں، اچانک دریا کے بہتے ہوئے پانی پر نظر پڑتی ہے، سطح آب پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح جب سیب پر نظر ڈالتے ہیں، سیب کے قریب پہنچے، ہاتھ بڑھایا، سیب کو لیا، منہ کے قریب لائے، سیب کی خوشبو سے دماغ معطر ہو گیا۔ اب طبیعت نے چاہا اسے فوراً کھا لیا جائے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، غوث اعظم کے والد محترم نے وہ سیب کھا لیا۔ سیب کھانا تھا، چند قدم آگے بڑھے، عشق نے جواب دیا، ابو صالح تو نے جو سیب کھایا ہے اس میں مالک کی اجازت ابھی شامل نہیں ہے، میں فتوے کی بات نہیں، تقویٰ بتا رہا ہوں غوث اعظم کے والد کا۔ کشمکش میں مبتلا، شش و پنج میں ڈوب گئے کہ میں نے جو سیب کھایا ہے اس میں مالک کی اجازت شامل نہیں ہے۔ آگے جا رہے تھے، پیچھے چلتے ہیں، اب دریا کے کنارے الٹا چلتے جا رہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیب کا باغ نظر آیا، ایک ایسا درخت ہے جو نہر کے بالکل قریب ہے، اس پیڑ کی شاخیں، اس پیڑ کی ڈالیں اسی پانی میں جھکی ہوئی ہیں۔ غوث اعظم کے والد نے سمجھ لیا یہی وہ پیڑ ہے جس پیڑ کا پھل میں نے کھایا۔ باغ کے اندر گئے، جانے کے بعد ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھا یہ بتاؤ باغ کے مالک کون ہے؟ باغ کے مالک سامنے جو تمہیں شیخ عبادت و ریاضت کرتے ہوئے باغ کے کونے میں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہی شیخ اس باغ کے مالک ہیں۔ شیخ ابو صالح قریب گئے، جانے کے بعد کہتے حضور بھوک کی شدت تھی، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سطح آب پر بہتا ہوا سیب دکھائی دیا، اسے میں نے کھا لیا، کیا آپ میری اس غلطی کو معاف کر سکتے ہیں؟ غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی نے دل میں خیال کیا یہ نوجوان تو بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ایک سیب وہ بھی دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا، اسے میری اجازت کے بغیر کھا لیا، معذرت طلب کرنے کے لیے آ گیا۔ کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ کہا شیخ ابو صالح۔ نسب نامہ پوچھا، شجرہ پوچھا، حضرت علی کائنات سے ملتا جلتا پایا۔ عبداللہ سومئی نے کہا نوجوان میں تمہاری غلطی کو تو معاف کر سکتا ہوں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سی شرطیں ہیں؟ کہا صرف 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط پوری کیجئے، بعد میں دوسری شرط بتاؤں گا۔ شیخ ابو صالح نے کہا بتائیے۔ کہا تمہیں کئی سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنا، کئی سالوں تک باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ غوث اعظم کے والد شیخ ابو صالح نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ غوث اعظم کے والد حضرت شیخ ابو صالح باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، باغ میں پانی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے پانی لگاتے ہیں، دوا کی ضرورت پڑتی ہے دوا ڈالتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام کرتے ہیں۔ 1 مہینہ ہوا، دوسرا مہینہ ہوا، تیسرا مہینہ ہوا، چوتھا مہینہ ہوا، 5واں مہینہ ہوا، 6واں مہینہ ہوا، درختوں میں پھل آ گئے
والد محترم باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، کوئی بھی پھل آپ کھا نہیں رہے ہیں، طبیعت چاہتی بھی ہے کہ پھل کھا لیا جائے، پھر بھی آپ پھل نہیں کھاتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ سومئی کے چند مہمان ملاقات کے لیے گئے، عبداللہ سومئی سے ملاقات کرتے ہیں، عبداللہ سومئی نے ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے ابو صالح سیب کاٹ کے لاؤ، مہمان کی خاطر و تواضع کرو۔ غوث اعظم کے والد حضرت شیخ ابو صالح جاتے ہیں، سیب کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد دسترخوان پہ لاتے ہیں، دسترخوان پہ رکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ سومئی نے کہا اے میرے مہمانوں، سیب تمہارے سامنے موجود ہے، ان سیب کو کھانا شروع کر دو۔ اب مہمان سیب کھا رہے ہیں، کوئی سیب کھٹا نکل رہا ہے، کوئی سیب میٹھا نکل رہا ہے، کوئی کھٹا کوئی میٹھا ہے۔ مہمانوں نے کہا اے عبداللہ سومئی، تم نے جس کو لگایا ہے باغ کی دیکھ بھالی کے لیے، یہ کتنے دنوں سے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے؟ کہا اسے کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ مہمانوں نے کہا تھا اے عبداللہ سومئی، اتنے مہینوں سے باغ کی دیکھ بھال نوجوان کر رہا ہے، ابھی تک اسے یہ نہیں معلوم ہے کون سا سیب کھٹا ہے، کون سا سیب میٹھا ہے۔ اگر آپ نے باغ کو بچایا ہوگا، آپ آم دیکھ کر کے اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ جب آپ آم کو کھائیں گے آپ شناخت کر لیں گے کون سا آم کھٹا ہے، کون سا آم میٹھا ہے۔ لیکن مہمان کہہ رہے ہیں اے عبداللہ سومئی، کون سا ایسا شخص ہے جس کو تم نے دیکھ بھال کے لیے لگایا ہے، اسے ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کون سا سیب کھٹا ہے، کون سا سیب میٹھا ہے۔ عبداللہ سومئی نے غوث اعظم کے والد کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں اے ابو صالح، کئی مہینے سے باغ کی دیکھ بھالی کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا ہے کون سا سیب کھٹا ہے، کون سا سیب میٹھا ہے۔ مہمان شکایت کر رہے ہیں۔ عبداللہ سومئی نے اتنا کہا، غوث اعظم کے والد نے کہا تھا اے عبداللہ سومئی، قسم خدا کی کئی مہینوں سے میں آپ کے باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، لیکن میں نے آپ کی باغ کا ابھی تک کوئی بھی پھل نہیں کھایا ہے، کوئی بھی پھل نہیں کھایا ہے۔ جب میں نے کوئی سیب کھایا نہیں ہے، میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں کون سیب کھٹا ہے، کون سیب میٹھا ہے۔ ہم مہمانوں نے کہا تھا اے عبداللہ سومئی، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ عبداللہ سومئی نے کہا تھا مہمانوں ہاں اس بات کو مانا جا سکتا ہے، اس لیے یہ نوجوان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ مہمانوں نے کہا تھا ایسا کیوں؟ عبداللہ سومئی نے کہا تھا اے میرے مہمانوں سنو، ایک رات میں نے دیکھا تھا بڑا بھیانک ہوا چلی تھی، اتنی بہترین تیز آندھی تھی کہ اتنی تیز ہوا تھی ہمارے باغ کے سارے پھل زمین پر گر گئے تھے۔ اس بھیانک آندھی میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا، یہ چراغ جلا کر کے خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیز آندھی بھی نوجوان کا چراغ نہیں بجھا پا رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء اکرام، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایسا لگے کہ یہاں سب مولیا جانتے ہو کھانے والی گوبھی، سب گوبھی سر نظر آ رہے ہیں، ذرا ہلاتے رہیے، پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شان دیکھیے غوث اعظم کی، غوث اعظم کے والد کی، پہلی شرط کو پورا کر دیا، پورا کرنے کے بعد کہتے ہیں اے باغ کے مالک دوسری شرط بتائیے۔ کہا بیٹا دوسری شرط یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ غوث اعظم کے والد شیخ ابو صالح شش و پنج میں ڈوب گئے۔ ایک سیب کھایا ہے، ایک طرف سیب کی معافی کا معاملہ ہے، دوسری طرف ایک ایسی لڑکی جو نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ چل سکے، نہ کام کر سکے، اس کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہے۔ کشمکش میں مبتلا، دل کے اندر خیال کرتے ہیں اے ابو صالح زندگی فانی ہے، زندگی فانی ہے، تو ان کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جا، زندگی تو کیسے نہ کیسے گزر جائے گی۔ سنی اسلامی بھائیوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، غوث اعظم کے والد ہے، ایک طرف اندھی، بہری، گونگی، لولی، لنگڑی لڑکی سے نکاح کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں، جب آپ کا بیٹا
آپ اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، آپ نے اگر ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سارے لوگ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ شہنشاہ ترنم آ گئے، تھوڑی دیر مجھے گفتگو کرنا، پیار سے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کھڑے ہیں، کہا ٹھیک ہے میں آپ کی گونگی بہری لولی لنگڑی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، ایک سیب کھایا ہے اجازت کے بغیر، جبکہ فتویٰ یہ ہے کہ آپ کھا سکتے ہو، لیکن تقویٰ دیکھیے غوث اعظم کے والد کا، ایک سیب کھایا، فرمایا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں غوث اعظم کے والد حضرت شیخ ابو صالح حجرے عروسی میں قدم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل لڑکی ہے۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ ہمارا شوہر آ گیا، لڑکی فوراً اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ غوث اعظم کے والد شش و پنج میں ڈوبے ہیں کہ میرے خسر محترم نے کہا تھا وہ پیروں سے بیکار ہو گئی، لیکن یہ تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ نے قدموں کو باہر نکالا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایسی لڑکی جو سن سکتی ہے، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا ہے، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس نے جواب کو بھی سن لیا ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح کمرے سے باہر آتے ہیں، حضرت عبداللہ سومئی سے ملاقات کرتے ہیں۔ عبداللہ سومئی نے کہا بیٹا تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ کہا میں نے جب کمرے کے اندر قدم رکھا، وہاں میں نے ماحول کو صحیح و سالم پایا، میں نے دیکھا ایک لڑکی حسین و جمیل ہے جو حسن و جمال کا پیکر بنی ہوئی ہے، سارا جسم جس کا سلامت ہے، میں نے اسی لیے قدموں کو باہر کھینچ لیا۔ عبداللہ سومئی نے کہا بیٹا جس لڑکی کو تو نے کمرے کے اندر دیکھا ہے وہی تو تیری شریک حیات ہے، وہی تو تیری اہلیہ ہے، وہی تو تیری بیوی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت شیخ ابو صالح نے کہا محترم آپ نے کہا تھا اندھی ہوگی، بہری ہوگی، لولی ہوگی، لگڑی ہوگی۔ عبداللہ سومئی نے کہا تھا بیٹا سنو بات یہ ہے میں نے جو اپنی بیٹی کے اوصاف بیان کیے تھے، اندھی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک اپنی نظروں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے، تم نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے خلاف شرع کو کلام نہیں نکالا ہے، بہری اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک اپنے کانوں سے خلاف شرع کلام نہیں سنا ہے، لنگڑی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک خلاف شرع قدموں کو گھر سے باہر نہیں نکالا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب باپ متقی ہوتا ہے، جب ماں پارسا صالحہ ہوتی ہے، جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہے، تب جا کے عبد القادر کا جنم ہوتا ہے، تب جا کے بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں جب ماں نیک ہوتی ہے ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے ان کے بیٹے حافظ قرآن ہوتے ہیں، جب باپ متقی ہوتا ہے بیٹے عالم دین ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا عالم دین ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا محدث ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفکر ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے، ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے ارے جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے، جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، کہہ لیجیے سبحان اللہ اور پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ جب باپ متقی ہوتا ہے، ماں پارسا صالحہ ہوتی ہے، تب جا کے عبد القادر کا جنم ہوتا ہے، تب جا کے بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ شان دیکھیے پیروں کے پیر کی، جس کی محفل میں بیٹھے ہو، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی، آپ کو استاذ گرامی کی بارگاہ میں لے جایا گیا، استاذ کے سامنے بڑا ادب و احترام سے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم خاموش۔ پھر استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوا؟
تو ان کی بڑھائیے، اوپر کی کم کیجیے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ساؤنڈ کی بڑھائیے، ساؤنڈ کی بڑھائیے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم خاموش۔ پھر کہا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے استاد سنیے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، آپ سن لیجئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، آپ سنیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلا پارہ سنا دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں۔ غوث اعظم نے اپنے استاذ کو 18 پارے بغیر دیکھے سنا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے پارے؟ واہ واہ۔ ذرا پیچھے والے بولے کتنے پارے؟ 18 پارے۔ آج ہم بولے مائک میں، ہمیں مائک کی ضرورت ہے، لیکن غوث اعظم کی محفل میں 1-2 ہزار کا مجمع نہیں، 70-70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا آگے والے کو سنائی دیتا تھا اتنی آواز میں پیچھے والے کو بھی سنائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ 18 پارہ بغیر دیکھے سنا دیے۔ استاد ششو پنج میں ڈوب گئے۔ استاد نے کہا اے عبد القادر تم انسان ہو، جن ہو یا کوئی فرشتہ؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے استاد الحمدللہ میں انسان ہوں، میں اپنے باپ کے سرب سے، اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہوں، میں جن اور فرشتہ نہیں ہوں۔ استاد نے کہا تھا بیٹا عبد القادر یہ بتاؤ تم نے 18 پاروں کو یاد کیسے کر لیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے استاد سنیے، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، اس وقت تک گھر کا کوئی کام نہیں کیا کرتی تھی جب تک روزانہ 18 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی۔ اے میرے استاد سنیے، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں 18 پاروں کو سن سن کے یاد کر لیا۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ، یہ شان ہے غوث اعظم۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ بچپن کا زمانہ ہے پیروں کے پیر کا۔ اب روزانہ مکتب میں جاتے پڑھنے کے لیے، توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ۔ مدرسے میں جاتے پڑھنے کے لیے۔ ایک دن مدرسے سے پڑھ کے آئے، آنے کے بعد ماں کی گود میں مچلنے لگے۔ آپ کا بیٹا جب پڑھنے جائے، جب آئے گا تو آپ کے پیروں سے لپٹے گا، ماں کی گود میں مچلتا ہے۔ غوث اعظم جب پڑھ کے آئے تو ماں کی گود میں مچلنے لگے، کبھی اپنا ہاتھ ماں کے رخسار پہ لگائے، کبھی لبوں پر لگائے، کبھی اپنی انگلیاں ماں کے بالوں میں ڈالے اور بڑا پیارے انداز میں کہے ماں۔ اس لیے ماں باپ اولاد کو دیکھ کر کے پہچان جاتے اس بچے کو کس چیز کی حاجت ہے، یہ ہم سے روپیہ چاہتا ہے یا کوئی شے، کوئی اشیاء کھانے کے لیے مانگتا ہے، ماں باپ فوراً جان لیتے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ماں، گھلوں پہ ہاتھ لگایا، لبوں پہ، سر میں انگلی بالوں میں ڈال رہے، کہتے ماں آپ کی ماں نے کہا بیٹا عبد القادر بڑا تم آج پیار کر رہے ہو، بتاؤ کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ غوث اعظم فرماتے ماں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے کہو۔ آپ کی ماں نے کہا کہو بیٹا۔ غوث اعظم فرماتے ماں کہنا یہ چاہتا ہوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ماں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ ماں ششو پنج میں ڈوب گئی۔ ماں نے کہا بیٹا احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، کم و بیش 9 مہینے تک اپنے شکم میں میں نے تمہیں رکھا ہے، 2 سال تک اپنی چھاتیوں کا دودھ میں نے تمہیں پلایا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کو میں نے برداشت کیا ہے، بیٹا احسان میں نے تم پہ کیا ہے، تم تو الٹا مجھ پہ احسان جتلا رہے ہو۔ غوث اعظم فرماتے ماں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا کہو تم نے کون سا احسان کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ماں سنیے، ایک مرتبہ میں آپ کے شکم میں تھا، آپ کے پیٹ میں تھا، ایک بھکاری دروازے پر آیا تھا، اس نے بھیک کا سوال کیا تھا، آپ نے پردے کے آڑ سے دروازے کے باہر اپنا ہاتھ نکالا تھا، اسے بھیک دینے کا ارادہ کیا تھا، آپ اپنے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنے ہوئے تھی۔ اے امی جان اس وقت میں آپ کے پیٹ میں تھا، گھر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، وہ بھکاری کنگن چھیننے کے ارادے سے مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اے امی جان اس وقت آپ نے مکان کے گوشہ میں پناہ لے لیا تھا، اس وقت ماں گھر کے اندر کوئی نہیں تھا، تم نے کہا تھا یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ اے امی جان اس وقت مکان کے اندر ایک شیر ظاہر ہوا تھا جس نے بھکاری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اے امی جان وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرا بیٹا عبد القادر ہی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ غوث اعظم جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے کسی نے پوچھا اے عبد القادر تمہیں یہ کیسے پتا چلا تم اللہ کے ولی ہو؟
غوث اعظم فرماتے جب میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا آواز آیا کرتی تھی بچوں عبد القادر کے لیے جگہ خالی کر دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. غوث اعظم فرماتے میں اس آواز کو سنتا تھا اطراف و جوانی میں نظر ڈالتا تھا چاروں طرف دیکھتا تھا آواز تو آیا کرتی تھی آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا. غوث اعظم فرماتے میں سمجھ گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. ایسے اللہ کے ولی سبحان اللہ مدرسے میں پڑھنے گئے پڑھ کے آ رہے راستے میں کیا دیکھتے غیر مسلمہ لڑکی ہے ایک بت کے آگے بہت سے پرساد کو لیے کھڑی ہے کہتی میرے معبود کھا لے اے میرے بت کھا لے میں تیری پرستش کرتی ہوں تیری عبادت کرتی ہوں تیری پوجا کرتی ہوں کھا لے. کئی مرتبہ جب اس نے کہا کھا لے غوث اعظم پیچھے کھڑے مسکرا رہے. وہ لڑکی کہتی میرے معبود کھا لے میری معبود کھا لے میرے معبود کھا لے دیکھ طرح طرح کی مٹھائیاں کھا لے بھلا پتھر کا بت کیا کھا سکتا ہے. غوث اعظم پیچھے کھڑے دیکھ رہے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں لڑکی سن تیرا معبود تجھ سے ناراض ہے تجھ سے نہیں کھائے گا لا میں تجھے ابھی کھلا کے دکھا دوں گا میرے ہاتھوں سے کھا لے گا. لڑکی نے کہا نام کیا تھا میرا نام عبد القادر ہے قد تو تمہارا بڑا چھوٹا باتیں بڑی لمبی کرتے ہو ارے ہم ان پر صرف پرساد چڑھاتے یہ کھاتے نہیں. غوث اعظم فرماتے رک تو جا میں کھلا کے دکھا رہا ہوں. آپ نے پرساد لیا لینے کے بعد کہتے بت سن لے نام عبد القادر ہے زمانہ غوث اعظم کے نام سے جانے گا منہ اپنا پھیلا دے. اتنا کہا فوراً بت نے اپنا منہ پھیلا دیا ساری مٹھائی کھا گیا. غوث اعظم نے کھلا دی چلے گئے. اب لڑکی شش و پنج میں ڈوبی ہوئی ہے کہ ہم نے کئی بار کہا لیکن اس نے کھایا نہیں. ایک بچہ نام عبد القادر اس نے کھلا دیا وہ چلا گیا. لڑکی گھر پہ گئی گھر والوں کو بتایا گاؤں والوں کو بتایا. لڑکی نے اعلان کر دیا اے لوگوں سنو اب تو ہمارے معبود کھانے بھی لگے ہیں بھلا پتھر کا بت کیا کھا سکتا ہے. تو غوث اعظم کی کرامت تھی جو اس نے منہ پھیلا کے کھا لیا. لڑکی نے پورے شہر میں اعلان کر دیا. دوسرے دن لوگ جاتے ہیں اسی بت کے پاس طرح طرح کی مٹھائیاں لے کر کے گئے. جانے کے بعد لوگوں نے کہا اے لڑکی سچ بتا کیا واقعی کل کھا لیا تھا. کہاں کل انہوں نے منہ پھیلایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ساری مٹھائی کھا گئے تھے. اب لوگ مٹھائی لے کے آگے بڑھتے ہیں کسی کے ہاتھ میں چھینا ہے کسی کے ہاتھ میں کالا جام ہے کسی کے ہاتھ میں بتاشے ہے کسی کے ہاتھ میں جلیبی ہے. کوئی کہتا میرے معبود کھا لے اے میرے معبود کھا لے. اب وہ اپنا منہ نہیں پھیلا رہا یہ تو پیروں کے پیر کی کرامت تھی جو آپ نے کھلا دیا تھا. اب لوگوں نے لڑکی سے کہا تو نے ہم سب کو پاگل بنا دیا ہے یہ بتا تو کہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے گی. اب لڑکی نے سوچا اب کیا جائے اگر ہمارے بت نے آج نہیں کھایا تو میں سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤں گی. لڑکی نے پرساد کو لیا بت کے آگے جاتی ہے جانے کے بعد کہتی ہے اے بت سن لے اگر نہیں کھانا ہے تو بول کل والے کو بلاؤ اگر نہیں کھانا تو بول کل والے کو بلاؤ. جب کل والے کا نام لیا بت نے اپنا منہ پھیلا دیا ساری مٹھائی کھا جاتا ہے. اب لوگوں نے لڑکی سے پوچھا کل کیا معاملہ تھا. لڑکی نے بتایا ایک چھوٹا سا بچہ ہے نام اس کا عبد القادر ہے مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے اسی بچے کا میں نے نام لیا تھا اتنا کہنا تھا. اب لوگوں نے کہا اسے چھوڑا جائے کل والے کو پکڑا جائے. لوگ دوڑتے ہوئے غوث اعظم کی تلاش میں نکلتے ہیں غوث اعظم کے قریب جاتے ہیں. جانے کے بعد کہتے حضور والا اب دیر نہ کیجئے مجھے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے. غوث اعظم نے فرمایا ایسا کیوں. اب وہ کہتے حضور والا اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارا نام ہم نے بت کے سامنے لیا گیا ہمارے بت نے منہ پھیلا دیا ساری مٹھائی کھا گیا. ارے جب تمہارے نام میں اتنی طاقت ہے تو تمہارے نبی کے کلمے کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ تکبیر رسالت مسلک اعلی حضرت عشق محبت جشن غوث الورا حضرت علامہ عبد المعز صاحب قبلہ علماء اہل سنت واحدی دولہا آمد حضور حسین ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بڑا اچھا سن رہے گا طبیعت خوش ہو گئی. سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. شان دیکھیے غوث اعظم کی. یار کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے ہو دنیا دار کی محفل میں بیٹھو دنیا دار سے ملاقات ہو
یہ تو محفوظ بھائی کا احسان ہے جو آپ کی دعوت کے علماء کو بلایا، آل رسول کو بلایا، کسی تھانے دار کو نہیں بلکہ آل رسول کو بلا لیا۔ احسان ان کا مانیے اور ان علماء کرام کو بلا لیا ہے۔ یہ ایرے غیرے نتو خیرے کی محفل نہیں ہے، یہ اس غوث کی محفل ہے کہ دنیا دار کی محفل میں بیٹھو، دنیا دار سے ملاقات ہو۔ اگر پیروں کے پیر کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو آقا کریم سی کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت علی بن ہیتی ہے، علی بن ہیتی غوث اعظم کا خطاب سن رہے ہیں، بڑا توجہ سے سن رہے ہیں۔ سنتے 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 حضرت علی بن ہیتی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ حاوی ہوا۔ پیچھے والوں توجہ ہے، اے سبحان اللہ، علی بن ہیتی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ حاوی ہوا۔ علی بن ہیتی سونے لگے، مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف۔ لوگ کہتے علی بن ہیتی کی خیر رہی ہے، اس لیے غوث اعظم کی محفل میں سونے لگے ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا غوث اعظم خطاب کر رہے تھے، اچانک منبر سے نیچے اترے، اترنے کے بعد جہاں پر علی بن ہیتی سو رہے تھے وہیں پر غوث اعظم گئے، جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علی بن ہیتی بیٹھے سو رہے ہیں، غوث اعظم اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہیں۔ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ مجمع کہتا ہے آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں ہے، اس لیے شہنشاہ بغداد نے منبر چھوڑ دیا ہے۔ علی بن ہیتی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ علی بن ہیتی کی آنکھیں جب کھلتی ہے، آنکھوں سے نیند کا غلبہ ہٹا، آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں۔ علی بن ہیتی کا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، جسم تر 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 کانپنے لگتا ہے۔ حضرت علی بن ہیتی کہتے ہیں حضور والا ابھی میں آپ کی محفل میں سو گیا، میں نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، میں نے ابھی اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی بن ہیتی سنو، تم نے آج میری اس محفل میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے منبر اسی لیے چھوڑ دیا، تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے میں اس لیے کھڑا ہو گیا، میں نے آج اس محفل میں اللہ کے رسول کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں پہ جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ واہ، زندہ باد، آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ، جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ شان ہے پیروں کے پیر کی، محبت تو کر کے غوث اعظم سے دیکھو، کہہ دو سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہتا حضور بڑا غریب ہوں، حضور کچھ عطا کر دیجیے۔ اور وہاں یار ذرا سا مانگ لو کام ہو جائے۔ ذرا سا مانگ لو کام ہو جائے۔ غوث اعظم سے کہتا حضور والا میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا، میں بڑا مفلسوں کا لاش ہوں، حضور کچھ نواز دیجیے۔ غوث اعظم نے چھوٹا سا تھیلا گیہوں کا منگانے کے بعد فرماتے میرے غلام لے، اوپر سے بند کر دینا، نیچے سے سوراخ کر دینا، کبھی یہ تھیلا کھول کے مت دیکھنا، پوری زندگی کھاتا رہنا۔ چھوٹا سا تھیلا، 1 یونٹ سمجھ لیجیے، 1 یونٹ 5 کلو، کتنے دن چل سکتے ہیں؟ 8 سال تک گیہوں چلے لیکن ختم نہ ہوئی، 8 سال تک۔ یار 1 یونٹ کی کیا بات ہے، مجھ جیسا کھانے والا ہو 2 ٹائم میں صاف۔ فرمایا جا اوپر سے بند کر دینا، نیچے سوراخ کر دینا، پوری زندگی کھاتے رہنا، کبھی گیہوں کا تھیلا کھول کے مت دیکھنا۔ غلام تھا، اس نے جھولا لیا، لینے کے بعد اپنے گھر پہ لے کے جاتا ہے، اوپر سے بند کیا، نیچے سے سوراخ کیا، کرنے کے بعد گیہوں نکالتا، چکی پہ لے گیا، پسایا آٹا بنا، گھر پہ لاتا، روٹیاں بنتی، خود کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا، بیوی کو کھلاتا ہے۔ اب 1-2 سال نہیں، کوئی مہمان آتا ان کی بھی دعوت کرتا، انہیں بھی کھلاتا ہے، محلے والوں کی دعوت کرتا، ان کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ تو غوث اعظم کی نگاہ کرم ہے، سبحان اللہ۔ پہلا سال گزر گیا، گیہوں ختم نہ ہوئی، 2 سال ہو گئے، گیہوں ختم نہ ہو گئے، متواتر 8 سال تک کھاتا رہتا ہے، گیہوں ختم نہ ہوئی۔ جب 8 سال ہو گئے، عورت نے سوچا 8 سال ہو گئے، چھوٹا سا تھیلا تھا، لاؤ گیہوں کھول کے دیکھ، تھیلا کھول کے دیکھ لیا جائے، اس کے اندر کچھ بچے ہیں یا نہیں بچے ہیں۔ جب عورت نے کھول کے دیکھا تھیلا تو کیا دیکھتی ہے؟ جتنے گیہوں غوث اعظم نے دیے تھے اتنے موجود ہے، جتنے دیے تھے غوث اعظم نے اتنے ہی گندم موجود ہے۔ 8 سال 1 ہفتہ تک کھاتا رہا، 1 ہفتے میں گیہوں ختم ہو گئے۔ عورت نے اپنے شوہر سے کہا میرے شوہر گیہوں ختم ہو گئے۔ شوہر نے کہا بتا تو نے تھیلا کھولا تو نہیں؟ ڈر کے بولی ہاں دیکھ تو لیا ہے، کھولا تو میں نے ہے۔
آپ جانتے ہیں عورتیں پیٹ کی بھی ہلکی ہوتی ہیں، جس کام سے آپ انہیں منع کریں گے وہ کام انہیں ضرور کرنا ہے۔ شوہر نے منع کیا تھا گیہوں کا تھیلا مت کھولنا، لیکن پھر بھی کھول کے دیکھ لیا۔ ایک ہفتے میں گیہوں ختم ہو گئے۔ شوہر نے کہا میری بیوی تو نے کیوں کھولا؟ عورت نے کہا اس لیے میں نے سوچا لاؤ دیکھ لیا جائے 8 سال ہو گئے کچھ گندم بچے یا نہیں بچے ہیں۔ ایک ہفتے میں اب گیہوں ختم ہو گئے، 8 سال 1 ہفتہ گیہوں چلے۔ غوث اعظم کا غلام دوڑتا ہوا پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہتا حضور والا اب گیہوں ختم ہو گئے ہیں۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام یہ بتا کیا تو نے گیہوں کا تھیلا کھول کے تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتا حضور والا میں نے نہیں، میری بیوی نے گیہوں کا تھیلا کھول کے دیکھ لیا ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام سن لے، اگر تیری بیوی گیہوں کا تھیلا کھول کے نہ دیکھتی تو تو بھی کھاتا، تیرے بچے بھی کھاتے، ان کے بچے بھی کھاتے، پھر بھی گیہوں ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اولیاء اکرام، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، آج ایسے ہی نہیں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی نہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ کچھ تو انہوں نے کیا ہوگا، 12 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 18 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا، جب بھوک لگتی تھی درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، پیاس لگتی تھی دریا کا پانی پی لیا کرتے تھے۔ آج ہم ایک ٹائم پہ نہ کھائیں تو ہمارے پیٹ کو سکون نہیں۔ ایسے ہی غوث اعظم کا ڈنکا دنیا میں نہیں بج رہا ہے، آج پوری دنیا میں غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے۔ عالی جناب عزت مام محفوظ بھائی صاحب قبلہ نے سید صاحب قبلہ کو بلایا، شہزادے غوث الورا کو بلایا، ان علماء کرام کو بلایا، آپ لوگوں کو دعوت دی، آپ لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ محفوظ بھائی ہر سال یہاں پر جشن غوث الورا کا انعقاد کرتے ہیں، انعقاد کر کے گولا کی عوام کو، قرب و جوار سے آئے ہوئے لوگوں کو، مہمانوں کو بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والوں غلامان مصطفیٰ سن لو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب ذرا کہ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ ریاض احمد صاحب قبلہ مصباحی تشریف فرما ہو چکے ہیں، پہلے بھی تھے، ضرورت کے مطابق چلے گئے تھے، اب تھوڑی دیر حضرت کی موجودگی میں خطاب ہوگا، تھوڑی دیر سن لیجئے، پیار سے بول لیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شان دیکھیے غوث اعظم کی، مقام دیکھیے پیروں کے پیر کا۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج شریف کا واقعہ بیان کر رہے، اے لوگوں سنو، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو لا مکہ پہ بلایا، اپنا دیدار کروایا، خطاب کر رہے کہ سرکار 7 آسمان کے اوپر گئے، پلک جھپکنے میں گئے، آ بھی گئے، جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی بہ رہا تھا، جس دروازے سے نکلے تھے زنجیر ہلتی رہی تھی، جس بستر سے گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا۔ 7 آسمان کے اوپر سرکار پلک جھپکنے میں گئے، آ بھی گئے، جبکہ پہلے آسمان پر جانے کا راستہ 500 برس کا۔ 7 آسمان کے اوپر سرکار گئے، لامکہ پلک جھپکنے میں آ بھی گئے۔ غوث اعظم کی محفل میں بدعقیدہ بیٹھا، اس نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان 7 آسمان کے اوپر چلا جائے، پلک جھپکنے میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بیعت بھی کر کے غوث اعظم کی محفل سے اٹھا، محفل سے باہر نکلا، راستے میں گیا، کیا دیکھتا ہے، راستے کے قریب ایک ماہی گیر مچھلی بیچنے والا ہے، اس سے مچھلی کو خریدا، خریدنے کے بعد گھر پہ گیا، عورت چرخے سے سوت کاٹ رہی ہے، عورت کے سامنے مچھلی کو رکھا، رکھنے کے بعد کہتا ہے میری بیوی سن لے، میں دریا پہ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دوستوں کے ہاں مجھے دعوت پہ جانا ہے، مچھلی کو تیار کر دینا، میں پہلے کھاؤں گا پھر دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، گیا دریا پہ، غوث اعظم کی محفل سے بیعت بھی کر کے گیا ہے کہ پلک جھپکنے میں سرکار لامکہ گئے، آ بھی گئے، مچھلی کو رکھ دیا، دریا پہ گیا، کپڑے اتارتا، لبے دریا پہ کپڑوں کو رکھا، پانی کے اندر گیا، غوطہ زن ہوا، ڈبکی لگاتا ہے،
جب سر کو پانی سے باہر نکالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ پہلے لڑکا تھا وہ لڑکی بن گئی، پہلے لڑکا تھا وہ لڑکی بن گئی، جسم پر نظر ڈالی، ششو پانی میں ڈوبتا ہے، یہ کیا ہوا؟ جب دریا کے کنارے نظر ڈالتا ہے تو وہ جگہ بھی نہیں، کپڑے بھی موجود نہیں، سوچا اب کیا جائے؟ پانی سے باہر نکلی، درخت کی آڑ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، ادھر سے ایک شہزادہ آ رہا تھا، وہ شہزادہ قریب آیا، اس نے دیکھا ایک لڑکی ہے جس کے جسم پر کپڑا نہیں، شہزادے نے چادر دی، لڑکی نے اپنا بدن چھپایا، لڑکی سے پوچھا، لڑکی نے کہا بات یہ ہے میں پہلے لڑکا تھا وہ لڑکی بن گئی ہوں۔ شہزادہ کہتا تو جھوٹ بولتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا کوئی لڑکے سے لڑکی بن جائے؟ کہا نہیں ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ شہزادے نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا، گھر پہ لے گیا، کلمہ پڑھایا، اسلام پیش کیا، اس سے نکاح کرتا ہے، اس سے 11 بچے پیدا ہوتے ہیں، 7 لڑکے 4 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ ہونے کے بعد پھر اس نے سوچا لاؤ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا پہ غسل کرنے کے لیے جایا جائے۔ پھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا پہ جاتی ہے غسل کرنے کے لیے، پانی کے اندر غوطہ زن ہوتی ہے، پانی میں ڈبکی لگاتی ہے، جب پانی سے اپنا سر باہر نکالتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ پہلے لڑکی تھی، دوبارہ پھر لڑکا بن گیا۔ غوث اعظم کی محفل سے بیعت بھی کر کے اٹھائے، حضرت توجہ چاہوں گا، غوث اعظم کی محفل سے بیعت بھی کر کے اٹھائے۔ لمبا عرصہ ہو گیا، 11 بچوں کو جنم دے دیا، دریا سے ڈبکی پانی میں لگائی، سر کو نکالا، پھر لڑکی سے لڑکا بن گیا۔ دریا کے کنارے نظر ڈالتی ہے تو کیا دیکھا؟ وہی جگہ ہے، وہی گھاٹ ہے، وہی مقام ہے، کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، کپڑوں کو اٹھایا، پہنا، گھر پہ آیا، کیا دیکھتا ہے؟ عورت چرخے سے سوت کاٹ رہی، مچھلی سامنے زندہ تڑپ رہی ہے، مچھلی زندہ سامنے تڑپ رہی۔ غصے میں کہتا میری بیوی تو نے ابھی تک مچھلی کو تیار نہیں کر پایا۔ عورت نے کہا میاں پاگل ہو گئے ہو، غسل کر کے آئے ہو یا راستے سے واپس آ گئے ہو؟ غسل کیا ہے واپس آ گئے ہو؟ شرم و ندامت سے سر کو نیچے جھکا کے کہتا بی بی تجھے غسل کرنے کی پڑی ہے، یہاں تو سارا کریا کرم ہو چکا ہے، میں تو لڑکے سے لڑکی بن چکی ہوں، 11 بچوں کو میں نے جنم دے دیا ہے، پھر لڑکی سے لڑکا بن گیا ہوں۔ عورت نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا میں غوث اعظم کی محفل سے بیعت بھی کر کے اٹھ گیا تھا کہ سرکار 7 آسمان کے اوپر چلے گئے، یا مکہ پہ گئے، پلک جھپکنے میں آ گئے۔ اے میری بیوی سن لے، غوث اعظم نے پلک جھپک لے گے، مجھے ایسی کرامت دکھا دی ہے، میں انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ خود جاتا غوث اعظم کی محفل میں، اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ غوث اعظم ابھی معراج شریف کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو واقعہ بیان کر رہے تھے ابھی وہ واقعہ ختم بھی نہیں ہوا۔ غوث اعظم کی نظر اچانک اس بدعقیدہ کے چہرے پر پڑ جاتی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اے لوگوں سنو، اگر کسی کی سمجھ میں معراج کا واقعہ نہ آیا ہو، اگر کسی کو معراج کے واقعہ میں شک و شبہ ہو، وہ جا کر کے اس بدعقیدہ سے پوچھ لے۔ جب اتنا کہا بدعقیدہ قدموں پر گر جاتا ہے، گرنے کے بعد کہتا ہے اے لوگوں سنو، میں اعلان کرتا ہوں، ارے جب بغداد کے غوث اعظم کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، اور میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے جہاں پر غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے تو غوث اعظم کی کرامتیں سننے کے لیے جنات بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے جنات بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے آپ کس کی محفل میں بیٹھے، پیروں کے پیر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ شان دیکھیے غوث اعظم کی، صرف 2-4 منٹ لوں گا، پیار سے بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، آپ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت شیخ ابو المالی ہے، تقریر کر رہے ہیں۔ غوث اعظم اکثر و بیشتر تقریریں خوف الہی پر کیا کرتے تھے۔ اے لوگوں خوف الہی سے لرزیدہ ہو جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ۔ لوگ خوف الہی سے اتنا لرزیدہ ہو جاتے تھے، جب محفل کا اختتام ہوتا تھا 200-300 مردے آپ کی محفل سے اٹھائے جایا کرتے تھے۔ زیادہ تر تقریریں خوف الہی پر کیا کرتے تھے، تقریر کر رہے آپ کی محفل میں
آپ کے خلیفہ حضرت شیخ ابو المالی بیٹھے. شیخ ابو المالی کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کی تقریر سن رہا تھا. سنتے سنتے اچانک میرے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہوا. پاخانہ کی حاجت ہوئی. شیخ ابو المالی کہتے میں نے سوچا محفل سے اٹھ کے جاؤں گا تو میرا 2 نقصان. پہلا نقصان یہ محفل سے اٹھ کے جانا بے ادبی. دوسرا نقصان یہ غوث اعظم کی تقریر کا کوئی نہ کوئی حصہ چھوٹ جائے گا. شیخ ابو المالی کہتے میں کشمکش میں مبتلا تھا, کیا کیا جائے. اٹھ کے جاتا ہوں بے ادبی, غوث اعظم کی تقریر کا کوئی نہ کوئی حصہ چھوٹے گا. آپ سوچتے ہیں پیٹ میں مروڑ, بہت زور, پاخانے کی حاجت. اچانک شیخ ابو المالی کہتے غوث اعظم تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے آپ نے ایک پیر اپنا ممبر سے نیچے اتارا. اتارنے کے بعد اپنا رومال میرے سر پہ رکھا. شیخ ابو المالی کہتے ہیں غوث اعظم کا رومال میرے سر پہ پڑنا تھا. میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں پہنچ گیا ہوں. کہتے میں نے دیکھا میں ایک جنگل میں پہنچ گیا, جھاڑیاں ہیں, نہر جاری ہے. شیخ ابو المالی کہتے ہیں میں نے اپنی حاجت کو پورا کیا. میرے پاس چابیوں کا گچھا تھا. آپ کہتے میں نے چابیوں کا گچھا درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیا. شیخ ابو المالی کہتے اچانک میرے سر سے وہ رومال ہٹا. میں نے دیکھا کہ میں غوث اعظم کی محفل میں بیٹھا ہوں اور کوئی بھی حصہ تقریر کا مجھ سے نہیں چھوٹا. شیخ ابو المالی کہتے ہیں میرے پیٹ میں نہ درد, نہ مروڑ, نہ پاخانے کی حاجت. شیخ ابو المالی کہتے ہیں بعد میں جب پروگرام کا اختتام ہوا مجھے سفر کی ضرورت ہوئی. میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا, اجازت طلب کی. غوث اعظم نے مجھے سفر کرنے کی اجازت دی. شیخ ابو المالی کہتے ہیں میں سفر کرتا رہا. پہلے دن سفر کیا, دوسرے دن سفر کیا, تیسرے دن سفر کیا, چوتھے دن سفر کیا, 5ویں دن سفر کیا. شیخ ابو المالی کہتے ہیں میں متواتر 14 دن تک سفر کرتا رہا. جب 14 دن تک لگاتار میں سفر کرتا رہا تو میں نے دیکھا میں اسی جنگل میں پہنچا ہوں. جس جنگل میں غوث اعظم نے اپنی محفل میں میرے سر پہ رومال رکھ کے پہنچا دیا تھا. شیخ ابو المالی کہتے ہیں مجھے دھیان آ گیا, میں نے اپنی چابیوں کا گچھا درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیا تھا. شیخ ابو المالی کہتے ہیں میں اسی پیڑ کے قریب گیا, میں نے اپنی چابیوں کا گچھا لیا, اپنے جیب میں رکھ لیا. سنی اسلامی بھائی جو یہ غوث اعظم کا رومال ہے, اگر شیخ ابو المالی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں تو 14 دن کے سفر تک کے لیے پہنچا دیتے ہیں. ارے جب غوث اعظم کے رومال کا یہ عالم ہے تو سراپا غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. غوث اعظم تو وہ ہے جنہوں نے چوروں کو بھی ولی بنا دیا. تو جو ہے چوروں کو بھی ولی بنا دیا. صرف 1 منٹ, چوروں کو ولی بنا دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چور چوری کی نیت سے داخل ہوا, کیونکہ چور بھی جانتے تھے حضرت غوث اعظم رئیسوں سے کم نہیں ہے, مالداروں سے کم نہیں ہے. بڑے بڑے عمرہ بزرا ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں, بڑا قیمتی لباس پہنتے ہیں. چور نے سوچا لاؤ ان کے گھر پہ ڈکیتی کی جائے. گھر پہ داخل ہو گیا, جتنا قیمتی سامان تھا ایک گٹھری میں باندھ لیا. سارا قیمتی سامان گٹھری میں باندھ لیا. باندھنے کے بعد چلنے کا ارادہ کیا, گٹھری کو لیا, سر پہ رکھا. پہلے اکھیارا تھا, بندہ ہو گیا. اکھیارا تھا, اندھا ہو گیا. ساری رات یہی کرتا رہا, گٹھری کو سر پہ رکھے تو اندھا, نیچے رکھے اکھیارا. اور دل میں کہا یا اللہ آج اگر کامیاب ہو گیا زندگی میں دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گا. کیونکہ اسے معلوم تھا حضرت اتنا قیمتی سامان اس نے باندھ لیا, کبھی چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک شخص حاضر ہوا, کہتا حضور میدان کرخ میں ایک اللہ کے ولی کی ضرورت ہے, آپ ڈیوٹی لگا دیجیے. غوث اعظم نے فرمایا کل لگا دی جائے گا. نہیں آج ضرورت ہے. آپ نے فرمایا زیادہ جلدی ہے تو جاؤ کونے میں چھپا بیٹھا لے جاؤ. سبحان اللہ. وہ شخص گیا, جانے کے بعد کہا چلو غوث اعظم بلا رہے. وہ کہتا چھوڑ دیجئے, دوبارہ چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا. وہ تو سمجھ رہا میں چوری کر رہا تھا, پکڑ گیا ہوں. کہتا مجھے معاف کر دیجئے, دوبارہ چوری کے لیے نہیں آؤں گا. وہ شخص کہتے ہیں سن ابھی تک تو چور ضرور تھا لیکن نگاہ غوث نے تجھے ولی بنا دیا ہے. نگاہ غوث نے تجھے ولی بنا دیا ہے. اب وہ چور غوث اعظم کے قریب جاتا ہے, غوث اعظم نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی, انقلاب پیدا کر دیا. گیا تھا چوری کرنے کے لیے, آپ نے اسے اللہ کا ولی بنا دیا. سبحان اللہ. غوث اعظم سے سچی محبت کر لو,
پیروں کا پیر تو ایسا داتا ہے کہ دامن ہمارا تنگ ہے اس کے یہاں کبھی نہیں. مانگو لو لگا کے تو دیکھو, بے شک پیروں کے پیر ضرور عطا فرمائیں. مانگیے. غوث اعظم فرماتے میرا چاہنے والا میرا غلام جب بھی مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے میں اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جایا کرتا ہوں. اور پکارنے والا چاہے ہندوستان کا, پاکستان کا, ترکستان کا, افغانستان کا ہو, حق تو یہ چاہے قبرستان کا ہو. کیا کہنا بھائی. جب بھی کوئی مدد کے لیے پکارے پیروں کے پیر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. جب غوث اعظم اس دنیا کو ایسے دیکھ رہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. آج ہم اور آپ جشن غوث الغرا میں حاضر ہے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا غوث بغداد شریف سے دیکھ رہا ہوگا کہ ہمارے دیوانے میرا ذکر کر رہے ہیں, ہمارے دیوانے ہماری محفل میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کی ثنائیں بول رہے ہیں. اس لیے اسلامی بھائی جو جاتے جاتے جملہ میں آپ سے کہوں گا پیروں کے پیر سے سچی محبت کر لو, میروں کے میر سے سچا پیار کر لو, انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ما شما کی سمجھنا بس کی بات نہیں ہے. بڑے سے بڑے آئے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت لکھتے 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 لکھ گئے. یا غوث اعظم تمہاری شان تو بیان نہیں کی جا سکتی ہے, قلم اٹھایا لکھ دیا. یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یا غوث اعظم وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. خود کی سیرے چمن پھول چنی شاد رہے, باغ پا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات ماشاءاللہ یہ تھے جناب حضرت علامہ و مولانا عبد المعز صاحب قبلہ شہجہان پوری. اب بغیر تاخیر کے آپ کے درمیان جو تشریف لا رہے ہیں جانتے ہیں آپ کے سامنے کو نیا چہرہ نہیں الحمدللہ ہندوستان کا خوبصورت لہجہ, بلکہ ہر سال آپ کے دائرے محبت میں حاضر ہوتے ہیں جناب جان محمد صاحب قبلہ. بڑی پیاری آواز, اللہ نے بڑی بہترین آواز سے نوازا ہے. بڑا اللہ کا کرم ہے کہ یہ پیاری آواز لے کر پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں. آج آپ کے دائرے میں حاضر ہیں, یہ نہ سوچے گا کہ حضرت سالہ سال ملاقات